أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه واللہ غفور رحیم۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ کے سامنے؟ دیکھا اللہ کی غیرت کو انہوں نے چیلنج کیا ہے تسلیس اور کس عقیدے سے، اور اللہ اتنا مہربان ہے، کہتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، کیوں نہیں اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، اور اس سے کیوں نہیں استغفار کرتے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے؟ اتنی سی بات ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں، کیوں نہیں توبہ کر لیتے؟ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ واللہ غفور، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے، رحیم، بار بار مہربانی کرنے والا ہے۔ شرک کیا ہے تو بھی باز آ جاؤ، ہمیں مان جاؤ، ہم معاف کر دیں گے۔ باز آ، شیخ ابو سعید رحمت اللہ علیہ نے کہا توبہ کر لے اور توبہ کر لے، ہر آنچے ہستی باز آ، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے توبہ کر لے۔ کافرو گبرو بت پرستو باز آ، کافر ہو گئے ہو، بتوں کو پوجا کرتے ہو، کچھ کرتے ہو، بس توبہ کر لو۔ ان درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، ہمارا یہ مقام اور ہماری یہ جگہ نا امیدی کی جگہ نہیں، امید رکھو ہم سے، ہم معاف کر دیں گے۔ اسی لیے توبہ کے بعد اللہ سے یہ امید رکھنا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا مستحب ہے، ثواب کا کام ہے۔ کبھی یہ مت سوچے کہ اللہ نے معاف نہیں کیا ہوگا۔ کبیرہ گناہ وہ تو ایک چیز ہے، یہ شرک اس کے مقابلے میں جو برباد کر دے اور ساری آخرت تباہ ہو جائے، اس کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ کبیرہ گناہ اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز، مقابلے کی بات کر رہے ہیں، وگرنہ اپنی حیثیت میں تو کبیرہ بھی بہت ہے، ہر گناہ ہی بڑا ہے علیہ باللہ، مگر جہاں تک تعلق ہے شرک اور کبیرہ گناہ کا، اللہ نے دونوں میں بڑا فاصلہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں یہ جو مشرکین ہیں انہیں کہتے ہیں کہ توبہ کر لو، آؤ ہم سے بخشوا لو، تو آدمی گھبرائے پھر کس بات پہ؟ کیوں نہ توبہ کر لے؟ ان سے یہی کہے کہ ان کی معافی ہو سکتی ہے جو آپ کے ساتھ شرک کریں اور آپ کی توحید کو، آپ کی وحدانیت کو، آپ کی ذات پاک کو، آپ کی صفات کو، آپ کی ذات کو جو چیلنج کریں، ہم گناہ گاروں کے لیے نہیں ہو سکتے، یقیناً ہے۔ اسی لیے فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیوں نہیں توبہ کر لیتے، بخشوائیں اپنے گناہوں کو اللہ سے، اور اللہ کیا ہے؟ غفور الرحیم۔ اور تم جو کہتے ہو مسیح علیہ السلام کو اس کا شریک،